نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه باب الدہنی للجمعاتی، باب ہے جمعے والے دن تیل لگانے کے متعلق، کیونکہ سر کو تیل لگانا، کنگھی کر کے جانا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، یہ مسلمان کی سمجھو کہ شان و شوکت کے مطابق حکم دیا گیا ہے نا. تو جمعے والے دن تیل لگانا بھی سنت ہے، اور غسل وغیرہ کے بارے میں اچھی طرح پچھلے لیسن کے اندر ساری بات ہو چکی ہے. باب الدہنی للجمعاتی، باب ہے جمعے والے دن تیل لگانے کے متعلق. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن سعید مقبوری قال اخبرنی ابی عن ابن ودیعہ عن سلمان الفارسی قال قال النبی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ، نہیں غسل کرتا کوئی بھی آدمی جمعے والے دن، ویگتا تہرو مستطاع من الطہری، اور پاکیزگی اختیار کرتا ہے جتنی کہ اس کے اندر طاقت ہے پاکیزگی اختیار کرنے کی. وَيُدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، اور تیل لگاتا ہے، تیل لگانا، او یمسو من طیبی بیتہ، یا خوشبو لگا لیتا ہے اپنے گھر کی خوشبو سے. ثم یخرج فلا یفرق، پھر نہیں نکلتا، پس نہیں جدائی ڈالتا یا نہیں گھس کے بیٹھتا، بین اثنین، دو آدمیوں کے درمیان. ثم یصلی، پھر نماز پڑھ لیتا، ما کتب لہ، جو اللہ نے اس کے مقدروں میں لکھی ہوتی ہے. ثم ینصت، پھر چپ کر کے خطبہ سنتا ہے. اذا تکلم الامام، جب امام بات کرتا ہے یعنی خطبہ دیتا ہے یا کلام کرتا ہے. الا غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ، مگر معاف کر دیے جاتے ہیں اس کو درمیان اس جمعے کے دوسرے جمعے تک کے گناہ. حدثنا، یعنی اس طرح بھی آتا ہے کہ جمعے سے لے کے جمعے تک گناہ معاف ہے، اور 3 دن کی مزید معافی اور مل جاتی ہے، کیونکہ نیکی 10 گنا ہے. اور پچھلے لیسن میں ساری بات ہو چکی تھی کہ اب اس وقت اس حالات میں جمعے والے دن غسل کرنا مستحب ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع والے دور میں جب کہ وہ مشکلات تھی تو آپ نے فرمایا کہ تم ضرور غسل کر کے آؤ، لیکن غسل کر کے خوشبو لگا کے، تیل لگا کے، کنگھی کر کے جانا. خوشبو مرد کے لیے جائز ہے، عورت کے لیے خوشبو لگا کے جانا حرام ہے. عورت کو کسی قسم کی خوشبو لگا کے جانے کی اجازت نہیں. بلکہ ایک حدیث آتی ہے، ایک عورت مسجد سے نکلی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تو مسجد سے نکلی ہے لیکن تیرے کپڑوں سے خوشبو آ رہی، جا گھر جا کے غسل جنابت کر، اتنا کبیرہ گناہ ہے. تو عورتوں کو بالکل سادہ لباس میں اور خوشبو کے بغیر جانا چاہیے. گھر کی خوشبو، یہ جو ہے نا پرفیوم وغیرہ، میں اس کے حق میں نہیں ہوتی، عطر لگانا سنت ہے، کیونکہ پرفیوم میں جو الکوہل ڈلتا ہے نا، اس کے متعلق یہ مشکوک ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو گھر کی خوشبو کا مطلب کہ کئی لوگ عطر وغیرہ گھر میں بھی تیار کر لیتے ہیں، یا کوئی بھی گھر میں خوشبو پڑی ہوئی ہے وہ لگا کے مرد حضرات اچھے لباس پہن کے جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں. حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن زہری قال طاؤوس، طاؤوس نے، قلت، میں نے کہا، علی بن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، ذکروا ان النبی، ذکر کیا، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال فرمایا، اغتسلوا یوم الجمعۃ، غسل کرو جمعے والے دن، واغسلوا رؤوسکم، اور دھویا کرو اپنے سروں کو، وان لم تکونوا جنبا، اور اگرچہ تم جنبی نہ ہو، یعنی جنابت کا غسل واجب نہیں ہے، پھر بھی سر بھی دھو کے اچھی طرح غسل کر کے آنا ہے. اور ویسے سب سے بہتر بات ہے کہ جب بھی انسان غسل کرے اسی طریقہ کے ساتھ کرے، کیونکہ اس کی لا علمی میں ہو سکتا کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو. تو بہتر یہی ہے کہ ہمیں عادت پڑ جائے اور غسل کا طریقہ بھی ہمیں ہر وقت ذہن میں رہے کہ جب بھی غسل کیا جائے اسی طریقہ سے کیا جائے جس طرح کہ مینسز والی عورت پاک ہوتی ہے یا جنابت والے غسل کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ سر دھو کے غسل کر کے آیا کرو، اگرچہ تمہیں جنابت کا مسئلہ نہیں، یعنی ثابت ہوا کہ صرف ویسے شاور لینے کی اجازت نہیں، بلکہ آپ نے پسند فرمایا ہے کہ سر بھی دھو کے اچھی طرح اپنا پورا بدن صاف کر کے، کیونکہ پیچھے بھی پڑا کہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے نا پاکی اختیار کرنے کی، اتنی ہی پاکیزگی اختیار کر لو. تو بہرحال اس میں یہ فرمایا کہ جنبی نہیں بھی ہو تب بھی تم سر دھو کے، اور کسی حدیث میں آتا ہے کہ کم از کم 8 دن میں ایک بار تو غسل کرنا چاہیے، اور وہ دن ہمیں جمعے کے لیے رکھ لینا چاہیے. اگر جمعے والے دن جنہوں نے جلدی جانا ہے
ان کو صبح صبح غسل کرنا سرد موسم میں مشکل لگتا ہے، تو جب جمعرات کا سورج غروب ہو جائے تو جمعے کی رات ہوتی ہے، تو رات کو غسل کر کے سو جائیں اور صبح جلدی مسجد میں پہنچ جائیں۔ اور صحابہ کرام صبح سویرے ہی مسجد میں جا کے اونٹ کی قربانی کا ثواب لیا کرتے تھے۔ ناشتہ بھی جمعہ پڑھ کے آ کے کرتے اور دوپہر کا قیلولہ بھی جمعہ پڑھ کے آ کے کرتے۔ فرمایا اپنے غسل کرو جمعے والے دن، وغسلوا رؤوسکم، اور اپنے سروں کو بھی دھو لو، وَإِن لَّمْ تَكُونُوا جُنُبًا، اور اگرچہ تم جنبی نہ ہو، وَأَصِيبُوا مِنَ الطِّيبِ، اور لگاؤ خوشبو یا پہنچے تمہیں خوشبو سے۔ قال ابن عباس، فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امل غسل، لیکن غسل، فنعم، پس بہت اچھا ہے۔ یعنی کہا کہ غسل کے متعلق تو آپ نے بڑی تاکید فرمائی ہے، لیکن مت تیبو، خوشبو لگانے کے متعلق، فلا ادری، پس میں نہیں جانتا۔ یعنی جتنا کہ غسل کرنا واجب ہے، اب غسل کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لیکن جتنا کہ غسل کرنا واجب ہے اتنی خوشبو کا مجھے نہیں پتا کہ آپ نے لازمی کہا تھا لگا لیا کرو، لیکن مردوں کو جمعے والے دن، عید والے دن یا باہر جانا خوشبو لگانی جائز ہے، سنت ہے۔ فلا ادری، پس میں نہیں جانتا، یعنی وَأَمَّا الطِّيبُ، لیکن خوشبو لگانا، فلا ادری، پس میں نہیں جانتا۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال کہا اخبرنا ہشام ان ابن جریج اخبرهم قال کہا اخبرنی ابراہیم بن میسرۃ ان طاؤوس عن ابن عباس انہ ذکر، بے شک انہوں نے ذکر کیا قول النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے متعلق، فی الغسل، غسل کے بارے میں، یوم الجمعہ، جمعہ والے دن، فقلت، بس میں نے کہا، لابن عباس، عبداللہ بن عباس کے لیے، ایمس طیبا او دہنا، کیا خوشبو لگائے یا تیل لگائے، ان کانا ان دہلی، اگر ہے اس کے گھر میں، کالا کہا لا اعلمہ، میں نہیں جانتا، یعنی کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے اس کی بھی اتنی تاکید کی ہے کہ نہیں، لیکن ویسے جو حدیثیں آتی ہیں نا، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے، اور سر اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کوئی نہیں لاتا، اس نے کنگھی وغیرہ کی، سر دھویا ہے، تو آپ نے پوچھا تیرے پاس کوئی سامان نہیں ہے؟ کہتا اللہ کے رسول جی مجھے اللہ نے بڑا کچھ دیا ہوا ہے، میرے پاس ہر قسم کا سامان موجود ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کے آثار اپنے بندے پر دیکھنا چاہتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق صاف ستھرا لباس پہن اور سر دھو کے تیل لگا کے اچھی طرح صاف ستھرا ہو کے مجلس میں آنے کا یہ ارادہ رکھو، اس طرح انسان اچھا لگتا ہے۔ بابو ما یلبسو احسن ما یجدو، باب ہے کہ پہن لیا جائے اچھے سے اچھا لباس، ما یجدو، جو بھی ہو پاتا ہے، یعنی جس طرح کہ ہم نے کہیں جانا ہو تو ہم اپنے لباس کو اس حیثیت کے مطابق پہنتے ہیں جہاں ہم نے جانا ہے، کیونکہ شادی بیاہ میں لباس اور ہوتا ہے، اس طرح اپنے وقار کے مطابق اگر ہم نے اپنے بچوں کے سسرال جانا تو لباس اور ہوتا ہے، یہ ہم نے اللہ کے گھر میں جانا ہوتا ہے، تو لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ تو مردوں کو جمعہ والے دن سفید لباس پہننا یہ بھی ایک سنت ہے، تو کہا کہ گھر میں جو اچھے سے اچھا لباس ہے نا وہ تم جمعہ والے دن پہننے کا اہتمام کیا کرو۔ باب ہے کہ پہنا جائے اچھے سے اچھا لباس جو وہ پائے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک ان نافع عن عبداللہ بن عمر ان عمر بن الخطاب رآہ اللہ، بے شک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رآہ اللہ سیراء، ایک ریشمی جوڑا دیکھا، اندہ باب المسجدی، کہ مسجد کے دروازے پر کو آدمی فروخت کر رہا ہے، جس طرح آج کل یہ چیزیں اس وقت بھی تھی نا، تو کہنے لگے اللہ کے رسول جی آپ ایک ریشمی جوڑا لے لو، جمعہ والے دن بھی پہن لیا کرو، جب آپ کے پاس دوسرے ملکوں کے وفد آپ سے بات چیت کرنے کے لیے آتے تب بھی پہن لیا کرو، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ریشمی جوڑا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو ثابت ہوا کہ اچھے سے اچھے لباس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ریشمی جوڑا ہمارے مرد پہننے لگ جائیں، بلکہ صاف ستھرا لباس اور جو اچھا ہے، خوبصورت ہے، نیا ہے، وہ پہن کے جمعے کے لیے جایا جائے۔ عقل مند لوگ جمعے کی تیاری پہلے کر لیتے ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کیا کرے جمعہ رہ گیا ہمارا، کیونکہ لائٹ بند تھی، نہ کپڑے پریس ہوئے، نہ ہم نے غسل کیا ہے، اور جو عقل مند لوگ ہیں اپنی تیاری پہلے کر کے رکھتے ہیں تاکہ ہمارا جمعہ نہ ضائع ہو جائے۔ قال کا اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر، بے شک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رعا دیکھا، حلتن، ایک ریشمی جوڑا، سیراء، یہ سیراء کے علاقے کا دھاری دار ریشمی جوڑا تھا، اندہ باب المسجد، مسجد کے دروازے کے پاس وہ بیچ رہا تھا یا بک رہا تھا، فقالا، پس فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو اشتریت ہذہ، اگر آپ اس جوڑے کو خرید لیں، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، پس پہنے آپ اس جوڑے کو جمعے والے دن، لِلْوَفْدِ، یا وفدوں کے آنے پر، اذا قدموا علیکا، جب آپ کے پاس وفد آئیں، قال رسول اللہ،
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما یلبس ھذہ من لا خلاق لہ فی الآخرۃ، بے شک ایسا لباس تو وہ شخص پہنتے ہیں لا خلاق لہ فی الآخرۃ، جن کا آخرت کے معاملے میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے، یعنی آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں بلکہ صرف دنیا ہی انہوں نے حاصل کر لی ہے، تو یہ تو ان لوگوں کا لباس ہے۔ بے شک یہ لباس وہ شخص پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ثم جاءت رسول اللہ، پھر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منہا حلال، اس میں سے کچھ جوڑے، کیونکہ بعض دفعہ آپ کے پاس نہ کسی چیز کے متعلق یعنی کچھ بھی آپ نے منگوایا ہے، وہ اپنی زکوٰۃ میں یا کسی چیز میں یا تحفتاً آپ کے پاس کچھ آیا تو کچھ ریشمی جوڑے آپ کے پاس آ گئے، فآتا، پس آپ نے اس میں سے ایک جوڑا عمر بن خطابی، عمر بن خطاب کو دے دیا، منہا حلتن، اس میں سے وہ ریشمی جوڑا، فقالا، پس فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسوتیہا، کیا میں اس ریشمی جوڑے کو پہنوں؟ وقد قلت فی حلتی اتارد، اور تحقیق کہا تھا آپ نے اس ریشمی جوڑے کے متعلق اتارد سے، قلتا، ماں کلتا، جو آپ نے کہا تھا، یعنی آپ نے تو یہ کہا تھا تارت سے جو بیچ رہا تھا کہ یہ ریشمی جوڑا تو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو آپ مجھے دے رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں نے تجھے اس لیے نہیں دیا کہ تو اس کو پہن، بلکہ کئی حدیثوں میں آتا کہ آپ نے فرمایا فاطماؤں کے درمیان یہ تقسیم اپنا تقسیم کر دو، اس کو نا کاٹ کے ریشمی، وہ اپنے کپڑے بنا لیں، دوپٹے بنا لیں، کیونکہ فاطماؤں سے مراد 4-5 فاطمائیں ہیں، علی کی والدہ محترمہ کا نام بھی فاطمہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پاک پیغمبر کی جو بیٹی تھی ان کی بیوی تھی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، اس طرح کئی ایک فاطماؤں کا 5 فاطماؤں کا ذکر آتا ہے، تو ان کے درمیان وہ تقسیم کر دیا۔ اچھا، فقالا، پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انی لم اکسوکہا لتلبسہا، بے شک میں نے تجھے اس لیے نہیں دیا لتلبسہا، تاکہ تو اس کو پہنے، فکساہا، پس دے دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا پہنا دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اخن، اپنے ایک مشرک بھائی کو، یعنی یہ ہے اس میں کہ اگر کوئی مشرک، یعنی ایک مثال ہے کہ کوئی چیز ہمارے پاس ایسی آئی ہے جو ہماری شریعت کے مطابق ہمیں نہیں جائز استعمال کرنی، ٹھیک ہے، ہم اس کو دے دیں جو کرتے ہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ اپنا جو دیا تھا نا آپ نے جوڑا، وہ آپ نے ایک مشرک بھائی کو دے دیا کیونکہ وہ پہنتے تھے، پس پہنا دیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اخلہ بمکہ تا مشرکان، ایک اپنے مشرک بھائی کو جو مکہ میں تھا، باب السواک، باب مسواک کرنے کے متعلق، یوم الجمعہ، جمعے والے دن، کیونکہ مسواک کرنے کا بہت زیادہ درجہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جتنی احادیث آتی ہیں، تو سید عائشہ یہی فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بھی میں نے دیکھا ہے آپ کو، آپ مسواک کرتے تھے، یعنی آپ کا اتنا کثرت سے مسواک کرنے کا ذکر ہے کہ آخر دم بھی حدیث میں آئے گا کہ آخری وقت ہے آپ کا، تو عبد الرحمن آ گئے جو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور پاک پیغمبر نے مشتاق نظروں سے ان کے ہاتھ میں مسواک تھی دیکھا، تو جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کو چاہیے، تو کہا ہاں، تو انہوں نے لی اور کاٹ کے نا آگے جو انہوں نے استعمال کی تھی اس کو کاٹ کے پھر اپنے منہ میں نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو آخر وقت بھی آپ نے مسواک کی، اور حدیث بھی اللہ کے رسول کی آتی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر مشکل نہ سمجھتا تو میں ہر